بے شک وہ ہمارے ایک ایکس کرکٹر ہیں اور وہ پاکستانی عوام کی جیبوں سے تنخواہیں لیتے رہے ہیں، اس پر جو ہے وہ کسی کو برا لگے تو معذرت ہے، لیکن یہ جتنے بھی کرکٹرز ہیں، جتنے بھی نام ہیں، یہ سارے عوام سے، عوام کی جیبوں سے، غریب عوام کی جیبوں سے پیسے لیتے ہیں، پیسے نکلواتے ہیں، اور ان کو جتنے ایڈز چلتے ہیں، جتنے بھی اسپانسر ملتے ہیں، وہ ساری عوام کے ٹیکسز سے پیسے ان کو جاتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے وہ موج کرتے ہیں، اور پھر یہ لوگوں سے، عام عوام سے سلام تک لینا گوارا نہیں کرتے، اور پھر یہ لوگ جو ہے وہ ٹی وی چینلز کی زینت بن جاتے ہیں، اور پھر یہ شادیاں کرتے ہیں تو ان کی شادی کو انٹرنیشنل میڈیا دکھاتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں اور پاکستان کو انٹرنیشنل میڈیا پر بدنام کرتے ہیں۔ میں سارے کرکٹرز کی بات نہیں کر رہا، بہت اچھے اچھے کرکٹرز ہیں، سعید انور صاحب ہیں، اسی طرح شاہد افریدی کا نام لے لو، کتنا بڑا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ابھی پاکستان اور میں ہوں محمد بلال۔ بات کرتے ہیں جی ثانیہ مرزا اور شعیب ملک صاحب کی طلاق تو ہوگی، لیکن اس وقت سوشل میڈیا پر اور ٹی وی چینلز پر جس طرح سے شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کے معاملے کو لے کے نیوز چینلز نے ہیڈ لائنز بنانا سٹارٹ کر دی ہیں، اور ابھی تک معاملہ جو ہے وہ بند نہیں ہو رہا ہے، اور ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھل چکا ہے، اور ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کا معاملہ جو ہے وہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کور کر رہا ہے، اور یہ ساری تفصیل میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کی آپس میں جو دراڑ ایکچوئل میں وہ کب پیدا ہوئی، ثنا جاوید اور شعیب ملک صاحب کب سے ریلیشن میں تھے، اور ثنا جاوید اور عمیر جسوال جو ہیں وہ ان کی طلاق کب ہوئی، بیسیکلی یہ ساری باتیں میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ سب سے پہلے مل سکے۔ تو بات کرتے ہیں جی شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کا معاملہ جو ہے وہ ابھی ٹھنڈے ہونے کو نام نہیں لے رہا، اور ابھی بھی اس وقت جو ہے وہ ٹی وی چینلز جو ہے وہ اس کو ہیڈ لائنز میں جو وہ لیے ہوئے ہیں، اور شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کا معاملہ جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ عروج پر ہے، اور پورا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس کو کور کر رہا ہے۔ بات کرتے ہیں جی سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ شعیب ملک صاحب کی پوری فیملی جو ہے وہ ثانیہ مرزا جو ہے پورے 2 ہفتے کے لیے وہ دبئی میں ملے، اور ثانیہ مرزا کو وہاں پہ بلایا گیا، اور شعیب ملک کی پوری فیملی جو ہے وہاں پہ 2 ہفتے کا انہوں نے اسٹے کیا، اور ثانیہ مرزا کو اس کی پوری فیملی کے سمیت جو ہے وہ وہاں پہ بلایا گیا، اور ثانیہ مرزا کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی، ثانیہ مرزا کو یہ معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا کرنے کی پوری جو ہے وہ کوشش کی گئی، لیکن ثانیہ مرزا اب جو ہے وہ واپس نہیں آنا چاہتی تھی۔ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اب ثانیہ مرزا جو ہے نا وہ واپس نہیں آئے گی۔ ثانیہ مرزا نے بے شمار بلیمز لگائے شعیب ملک کے اوپر، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب میں واپس نہیں آؤں گی، کیونکہ شعیب ملک جو ہے وہ ان کے تعلقات جو ہے وہ دوسری خواتین کے ساتھ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شعیب ملک بھی ہمیشہ جو ہے وہ دوسری خواتین کے ساتھ ایڈورٹیزمنٹس میں بھی نظر آتے ہیں، اور جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ ٹائم وہ عائشہ عمر کے ساتھ ایک بولڈ سینز میں وہ ملوث پائے گئے، اور اس چیز کو لے کے پورے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی دکھایا گیا، اور خاص طور پر ثانیہ مرزا کا جو ریئیکشن تھا اس حوالے سے وہ بہت خطرناک تھا، اور ثانیہ مرزا نے اس پر سخت ناراضی کا اظہار کیا تھا، اور انہوں نے اس چیز کو بالکل پسند نہیں کیا تھا۔ اور اب جس طرح سے ثنا جاوید کے ساتھ شعیب ملک کے ریلیشنز جو ہے وہ چل رہے تھے، کافی پرانے تھے، تو یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، ثانیہ مرزا کو سب معلوم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب دبئی میں یہ جو بھی فیملیز کی آپس میں میٹنگ ہوئی، اور اس میں ثانیہ مرزا کی فیملی اور ان کے والدین بھی خاص طور پر موجود تھے، تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی اور اس معاملے کو کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ثانیہ مرزا نے کہا کہ میں بالکل واپس اب نہیں آؤں گی، اور میں اب شعیب ملک کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ شاید ثانیہ مرزا اکثر اپنے سٹیٹس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ صرف ایک ہی چیز لکھتی تھی، the only man in my life، یعنی وہ اپنے بیٹے کو یہ ساتھ ٹیگ کرتی تھی اور کہتی تھی کہ میری لائف میں صرف میرا بیٹا ہی میری زندگی ہے، باقی کوئی زندگی میں بندہ نہیں ہے، سب بے وفا لوگ ہیں۔ تو خیر یہ ثانیہ مرزا اور شعیب ملک صاحب کی جو فیملی ہے دبئی میں ان کی میٹنگ ہوئی، اور شعیب ملک بھی موجود تھے، ثانیہ مرزا بھی وہاں پہ موجود تھی، لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا نہ ہوا، اور یہ معاملہ جو ہے نا گرم ہی رہا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی طلاق جو ہے وہ 1 سال پہلے ہی ہو چکی تھی، اور باقاعدہ طور پر یہ چیز کسی اور نے نہیں کی، بلکہ ثانیہ مرزا کے والد صاحب جو ہیں انہوں نے خود یہ ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو میں بولا، انہوں نے کہا کہ ثانیہ مرزا نے اسلام میں عورت کو خلا کا رائٹ ہے، وہ خلا لے سکتی ہے، تو اسلام میں جو حق تھا ثانیہ مرزا نے اس کا استعمال کیا، اور ثانیہ مرزا نے شعیب ملک سے خلا لی، نہ کہ شعیب ملک نے ثانیہ مرزا کو طلاق دی۔ تو اس کی تصدیق کر چکے ہیں جی ثانیہ مرزا کے باپ خود۔ تو اب بات کرتے ہیں جی شعیب ملک صاحب کے جو بہنوئی ہیں ظفر، کیا نام ہے ان کا، عمران ظفر جو ہے، اور شعیب ملک کی بہن نے بھی مبینہ طور پر کافی باتیں کر دی ہیں،
सबसे पहले तो इमरान ज़फ़र की बात करते हैं, जो शोएब मलिक के बहनोई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जियो न्यूज़ से ये गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि शोएब मलिक की शादी में किसी फैमिली मेम्बर ने शिरकत नहीं की है, और शोएब मलिक की बल्कि पूरी फैमिली जो है इस पर सख्त रंजीदा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तो सोशल मीडिया पर पता चला कि शोएब मलिक की शादी हो गई है। तो ये शोएब मलिक साहब की बहनोई है जी, उन्होंने ये कहा। इस हवाले से शोएब मलिक की बहन जो है उन्होंने भी मुबैना तौर पर बयान दिया, और उन्होंने कहा कि शोएब मलिक साहब जो है वो जिस तरह से दिल फेंक तबीयत के इंसान हैं, और जिस तरह से वो बेवफा लोग बंदे हैं, और उनकी दूसरी ख़वातीन के साथ ताल्लुक़ थे। कभी तो वो आयशा उमर के साथ पाए जाते थे, और कभी वो सना जावेद के साथ मिलते थे, और उनके काफ़ी पुराने ताल्लुकात चल रहे थे। और इस वजह से सानिया मिर्ज़ा जो है वो शोएब मलिक से काफ़ी अरसे से कई सालों से शोएब मलिक साहब को ये समझाती रही, उनको ये कहती रही कि आप जो है वो ऐसा मत करें, ये हमारे रिलेशन में दरार पैदा कर सकता है। लेकिन शोएब मलिक साहब बाज नहीं आए। आपको याद होगा शोएब मलिक साहब जो है शोएब अख्तर के प्रोग्राम में भी, जब शोएब अख्तर ने ये पूछा कि आप अपनी को पसंदीदा 5 एक्ट्रेस के नाम बताएं, तो शोएब मलिक ने कहा कि कोई 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, बल्कि 500 हैं यार, मैं किस किस का नाम लूँ। तो ये शोएब मलिक साहब का एक करैक्टर है। खैर, इस पर बात नहीं करते, मज़ीद वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो आप देखिए, मेरी बात सुने, एक हस्बैंड, एक खावंद जब ये बात एक मीडिया के ऊपर बात कर रहा हो, और एक सेलिब्रिटी हो जिसका नाम पूरे दुनिया के अंदर हो, तो उसको नहीं पता कि वो किस तरह की बात कर रहे हैं। अब जब देखें आप, शोएब अख्तर भी एक ब्रांड है, जब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप कोई 5 लड़कियों के नाम बताएं, तो आप कह रहे हैं भाई 5 नहीं, कोई 500 हैं, तो फिर मेरे ख्याल से आप कौन सा लेसन दे रहे हैं, कौन सा सबक सिखा रहे हैं एक यूथ को, नौजवान नस्ल को, आप क्या बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ यही चीज़ रहेगी, कोई और चीज़ बाकी है ही नहीं है। आप ये यहाँ पे मैं कहूँगा कि शोएब मलिक साहब जो है वो यहाँ पे गलत हैं। शोएब मलिक को ऐसी बिल्कुल हरकत नहीं करनी चाहिए। बेशक वो हमारे एक एक्स क्रिकेटर रहे हैं, और वो पाकिस्तानी अवाम की जेबों से तनख्वाहें लेते रहे हैं, इस पर जो है वो किसी को बुरा लगे तो माजरत है। लेकिन ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जितने भी नाम हैं, ये सारे आवाम से, आवाम की जेबों से, गरीब आवाम की जेबों से पैसे लेते हैं, पैसे निकलवाते हैं, और उनको जितने एड्स चलते हैं, जितने भी स्पॉन्सर मिलते हैं, वो सारी आवाम के टैक्सेस से पैसे इनको जाते हैं। और ये लोग जो है वो मौज करते हैं, और फिर ये लोगों से, आम आवाम से सलाम तक लेना गवारा नहीं करते, और फिर ये लोग जो है वो टीवी चैनल्स की जीनत बन जाते हैं, और फिर ये शादियाँ करते हैं, तो इनकी शादी को इंटरनेशनल मीडिया दिखाता है। और यही वो लोग होते हैं जो कि पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं, और पाकिस्तान को इंटरनेशनल मीडिया पर बदनाम करते हैं। मैं सारे क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स हैं, सईद अनवर साहब हैं, इसी तरह शाहिद अफरीदी का आपने नाम ले लो, कितना बड़ा नाम है, और उनकी कभी ऐसी कोई हरकत नहीं है, सामने ये स्कैंडल मंजर यहाँ पर नज़र नहीं आया। शोएब अख्तर देख लो, ठीक है, वो क्रिकेट में काफ़ी गुस्सीले थे, काफ़ी जज्बाती रहते थे, लेकिन उनकी कभी ऐसी कोई हरकत जो है वो सामने नज़र नहीं आई है कि शोएब अख्तर ने कोई ऐसा केस जो है वो उनका देखा गया इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। तो देखो जी, शोएब मलिक साहब जो है वो, जिनको इंटरनेशनल मीडिया ने इतना जो है वो कवर अप किया इनकी शादी को लेके, और अब जिस तरह से उनकी जो डिवोर्स हुई है, और इस मामले को जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया उठा रहा है, तो मेरे ख्याल से कोई ये कोई इंटरनेशनल मीडिया तस्बीर नहीं कर रहा है, कोई पाकिस्तान को सलाम नहीं कर रहा है इस हवाले से, बल्कि पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, और अभी तक ये मामला जो है वो ठंडा नहीं हो रहा है। तो इस हवाले से शोएब मलिक साहब की जो फैमिली है वो भी रंजीदा है, सख्त गुस्से में है, गमगीन है, और बिल्कुल इस मामले को लेके शोएब मलिक की फैमिली जो खुश नहीं है। इमरान ज़फ़र ने भी ये कहा, शोएब मलिक की बहन ने भी ये कहा, और शोएब मलिक साहब की फैमिली ने भी यही वजह है कि दुबई में जाके खूब मनाने की कोशिश की सानिया मिर्ज़ा को, और सानिया मिर्ज़ा इस मामले को लेके वो बिल्कुल अब वापस नहीं आना चाहती थी, और उन्होंने कहा कि उन्होंने फैसला कर लिया था कि शोएब मलिक की दूसरी ख़वातीन के साथ ताल्लुक़ है, और अब मैं वापस नहीं आऊँगी। और ये भी कहा जा रहा है कि उमैर जस्सेवाल से जो ताल्लुकात हैं सना जावेद के, वो काफ़ी पहले ही ख़त्म हो चुके थे। उसके बाद सना जावेद के शोएब मलिक के साथ ताल्लुकात जो है वो पैदा हुए, जिस वजह से सना जावेद और शोएब मलिक में कुर्बत बढ़ती गई, और यही वजह है कि शोएब मलिक और सना जावेद जो है वो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये ताल्लुकात जो है वो पुराने थे, और सना जावेद ने जो ड्रेस जो ज़ेब तन किया हुआ था वो भी काफ़ी महंगा था, और जिस डिज़ाइनर ने वो क्रिएट किया बनाया है वो काफ़ी टाइम लेते हैं, 5-6 महीने उनको लगते हैं कम से कम वो डिज़ाइन जो है वो बनाने में, और उस ड्रेस को बनाने में। तो कहा यह जा रहा है कि ये रिलेशन भी इनके काफ़ी पुराने थे, और जिस वजह से ये मामला जो है वो सानिया मिर्ज़ा जो है वो सारा इसको देख रही थी।
اور ثانیہ مرزا نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ واپس نہیں آئیں گی اور اب جو ہے وہ خلا لیں گی۔ خیر یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ابھی تک سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، ٹی وی چینلز پر اس کو بارہا دکھایا جا رہا ہے، انڈین میڈیا اس کو خاص طور پر جو ہے وہ بہت بڑھا رہا ہے، اور خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ کہ کچھ لگ ایسا رہا کہ شاید پاکستان نے پورے نے انڈیا کو طلاق دے دی ہے۔ معذرت کے ساتھ پاکستانی اور انڈین جو ہے وہ دیکھیں صرف اگر مذہب کو نکال دے تو میرے خیال سے ہماری لینگویج ایک ہے، کلچر تقریباً ایک ہے، اور بس یہ ہے کہ ہمارا اسلام جو ہے نا وہ سب سے بڑا ہے، اسلام کی بیس پر جو ہے وہ یہ پاکستان بنا تھا اور ہم جدا ہو گئے تھے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستانی ہوں یا انڈین ہوں ایک دوسرے کو بہت پیار دیتے ہیں، اور انڈین لوگ بھی بڑے ملنسار ہیں، سوائے چاندے کے لوگوں کے جو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی لوگ جو ہے وہ بلکہ پاکستانی مرد جو ہے وہ ہوتے ہی غلط ہیں، اور جس طرح سے ابھی سوشل میڈیا پر انڈین لوگوں کے جو ریئیکشن آ رہے ہیں اور ثانیہ مرزا کو جس طرح سے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، تو یہ سب کے سامنے کوئی ڈھکا چھپا معاملہ نہیں ہے۔ خیر بہت افسوس ہے، بہت دکھ ہے جی اس حوالے سے، جو بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں ثانیہ مرزا جو تھیں اس کو پورا پاکستان بھابھی بولتا تھا، اور جس طرح سے اس معاملے کو لے کے ثانیہ مرزا کو اور شعیب ملک کی شادی جو تھی اس کو سمجھا جاتا تھا کہ دونوں جو ممالک ہیں پاکستان اور انڈیا، ان کے درمیان میں بانڈنگ ہے، اور کوئی بھی مسلم ہو، خواہ وہ پاکستانی لڑکی ہو یا لڑکا ہو، وہ انڈین لڑکی یا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے۔ لیکن اب اس حوالے سے جو ہے وہ کافی چہمہ گوئیاں جاری ہیں، اور پاکستانی مردوں کو خاص طور پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ جو بھی سوچتے سمجھتے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے، اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے IMB پاکستان کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن لازمی دبائیے تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔ MB پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔